ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم۔ قابل سب تکریم میرے محترم دوستو، آج کا ہمارا سبق سورۃ الماعون کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کو درست کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع، یہ جو لفظ ہے یدع، اس پر اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ یہ یدع، دال کو عین کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے، اس کو جوڑنا ہے، اور عین کو پھر لام کے ساتھ یدع الیتیم، اس کو اچھے طریقے سے آپ محنت کریں۔ ولا یحض علی، اب یہاں پر بھی ایک غلطی ہم عام طور پہ کرتے ہیں۔ ولا یحض، اس کو کھینچ دیتے ہیں، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اپنے الفاظ کو ٹھیک کریں۔ اور اس کے ساتھ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ارأیتا، رأیتا اس کا معنی ہوتا ہے آپ نے دیکھا۔ یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ استفہام اور سوال کرنے کے لیے ہے۔ ترجمہ کیا؟ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، روز جزا کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے، دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ پس وہی شخص، فذالک الذی، پس وہی شخص، یدع، مانا دھکے دینا، دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض، اس کا معنی ہوتا ہے ترغیب دینا، ابھارنا، لا کا معنی نہیں، ولا یحض، اور وہ نہیں ترغیب دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کا انکار کرتا ہے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، یہی تو وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہی وہ شخص ہے جو یتیم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کے تفسیر کی طرف اور اس کے چند احکامات کی طرف۔ میرے محترم دوستو، اس سورت کی یہ ابتدائی 3 آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیری روایات میں لکھا ہے کہ یہ ابو جہل کی یہ گندی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہونے لگتا تو یہ اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتا، روایات میں آتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ جو تیرا کچھ مال دولت ہے وہ میرے نام کر دے، تیرے مرنے کے بعد میں تیرے بچوں کی کفالت کروں گا، تیرے بچوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ چنانچہ جب وہ ایسا کر دیتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو یہ دھکے دیتا اور اس کو بھگا دیتا، اور کوئی اس سے اگر کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا تو یہ اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ اس کی گندی صفت کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کے اندر بیان کر کے ہم مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ہمارے اندر ایسے صفات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کا بھی انکار کرتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر ایماندار اور بے ایمان شخص میں یہ بنیادی طور پر فرق ہونا چاہیے کہ ایماندار شخص قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور بے ایمان شخص جو ہے، دنیا دار شخص جو ہے، وہ قیامت کے دن کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا، جو ایماندار شخص ہے وہ یتیم کو دھکے نہیں دیتا، بے ایمان شخص، دنیا دار شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور تیسری بنیادی فرق کیا ہے کہ ایماندار شخص، اللہ کو ماننے والا شخص، مسکین کا خیال کرتا ہے، مسکین لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے۔ بے ایمان شخص مسکین کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 علامتیں ہیں رب العالمین نے جو قرآن پاک کی اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی مومن شخص دیکھنا ہو تو اس کے اندر یہ 3 صفات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہے، مرنے کا
یقین رکھتا ہے، روز جزا کا اس کے دل میں یقین ہوتا ہے۔ نمبر 2 وہ یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ نمبر 3 وہ غریب لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ اب میرے محترم دوستو دعا کریں اللہ ہمیں بھی یہ 3 صفات نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک لفظ آئے یتیم، یہاں پر سمجھیے گا یتیم کہتے کس کو ہیں۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک یتیم کا لفظ آیا، ایک مسکین کا لفظ آیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے ہم اس کو یتیم کہتے ہیں، اور جس کی ماں فوت ہو جائے اس کو ہم مسکین کہتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بات مشہور ہے، یہ غلط ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم دوستو، انسانوں کے اندر اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور جانوروں کے اندر جس کی ماں فوت ہو جائے اس جانور کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ماں کے فوت ہو جانا، اگر باپ زندہ ہے اور ماں فوت ہو جائے تب بھی جو ہے شرعی اصطلاح کے اندر بعض لغتوں کے اندر اس کو بھی یتیم ہی کہا جاتا ہے، مسکین نہیں کہا جاتا۔ مسکین کسی اور جو حیثیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس میسر نہ ہو، کھانا میسر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ فوتگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ اگر ماں فوت ہوگی تو مسکین کہیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہماری بناوٹی بات ہے۔ یتیم اور مسکین میں فرق ہے۔ مسکین کسے کہیں گے؟ جس کے پاس بنیادی جو ہے اشیاء نہ ہو، ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں نہ ہوں۔ اور یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، اور عام طور پہ جس کی ماں بھی فوت ہو جائے اس کو بھی یتیم ہی کہا جاتا ہے، مسکین نہیں کہا جاتا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، اور ان کے الگ الگ احکامات ہیں، یتیم کے الگ احکام ہیں، مسکین کے الگ احکام ہیں، ہمیں وقت نکال کے ان کو سیکھنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو یتیم، اللہ اکبر کبیرہ، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، یتیم پر مال خرچ کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر یوں بتایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو مجھ محمد کی معیت اور میرے محمد کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے، ہمیں یتیم کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے بعد ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک شخص آیا اور پوچھا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، مجھے کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، یتیم سے محبت رکھا کر، اللہ تعالی دل کی سختی کو ختم فرما دیں گے۔ اور جو یتیم کے ساتھ 2 نمبری کرے، یتیم کا مال کھا جائے، یتیم کے مال کو ہڑپ کر جائے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے جو ہے جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ایسے لمبے تھے، اور جن کے ہونٹوں کو اٹھا کر فرشتے ان کے منہ کے اندر آگ کے شعلے ڈال رہے تھے، اور وہ ان کی پشتوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین رو دی اور فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں خیال کرنا چاہیے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور یاد رکھنا یتیم کا لفظ کا اطلاق اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بچہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ اگر بچہ سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا، پھر اس کو شرعی اعتبار سے یتیم نہیں سمجھا جائے گا۔ ویسے تو اس کو ماں سبق کے اعتبار سے، ماں قبل کے اعتبار سے، چونکہ اس کا باپ پہلے فوت ہو چکا تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہاں نہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اب یتیم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ شرعی اعتبار سے نہیں بلکہ ماں قبل کے اعتبار سے، کہ ماں قبل میں آپ دیکھتے نہیں ہو کہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے والد محترم کو دنیا سے اپنے پاس پہلے بلا لیا۔ تو یتیم کا اطلاق اس وقت تک ہوگا جب تک کہ بچہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ اگر سمجھدار ہو جائے پھر